اور ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نصرت صاحب ان کا تعارف میں کرا دیتی ہوں، پھر آپ شروع کر لیجیے. جی کیا شروع کر دیں؟ جی. میری سوچ رک سی گئی ہے کچھ میرے بچپنے کی یاد میں، مجھے دوستوں نے بھلا دیا، مجھے یاد ہے وہ آج بھی. الزائمرز کے لیے اس سے خوبصورت الفاظ نہیں لکھے جا سکتے. جو مریض الزائمرز الزائمرز میں مخل ہو سکتا ہوں؟ پہلے میں آپ کا تو تعارف کرا دوں. دونوں میرا تعارف چلیے کرائیے. پھر میں مائک آپ کی خدمت پیش کروں گا. یہ دو خوبصورت لڑکیاں جو بیٹھی ہیں، یہ تو بتاؤں کون ہے؟ تالیاں بجائیں پہلے تو ان کے لیے. میرے سب سے سیدھے ہاتھ پہ جو تشریف فرمائے ہیں، جیسے کہ عامرہ صاحبہ نے فرمایا، آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے. انہوں نے ماشاءاللہ 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور کہانیاں لکھی ہیں بچوں کی. سیریز ان کی سیریل ٹیلی ویژن پہ آتے رہے ہیں اور بے شمار اس طرح کے فیسٹیولز میں آپ شرکت کرتی رہی ہیں. ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. سب سے پہلا تعارف میرا صرف تعارف یہ ہے کہ میرا نام ہے سید نصرت علی. یا آپ کو کچھ بھی یاد رہے، فرصت علی یاد رہے، نفرت یاد رہے، کوئی بھی، اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ میرا مختصر تعارف ہے. ٹھیک ہے. آج کا پروگرام کو میں کنڈکٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ڈاکٹر غزالہ صاحبہ تشریف فرما ہے، آپ بھی امریکہ سے. اس کی باقاعدہ تعارف ابھی عامرہ عالم صاحبہ سے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ تعارف پیش کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ارشاد. اچھا، میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں. میری سوچ رک سی گئی ہے کچھ میرے بچپنے کی یاد میں، مجھے دوستوں نے بھلا دیا، مجھے یاد ہے وہ آج بھی. غزالہ کی لکھی ہوئی یہ نظم کا ایک حصہ ہے یہ، جو اس نے الزائمرز کے مریضوں کے لیے لکھا تھا، جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا تھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ شعر حساس طبیعت سمجھنے کے لیے کافی ہے. غزالہ کی طبیعت جتنی حساس ہے، اس کی نظموں کا اگر آپ مجموعہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی نظموں میں بھی وہی چیز آتی ہے. ایک تو انسانیت بائی اٹ سیلف، ہیومینٹی، ان دونوں کا انہوں نے ایک طرح سے امتزاج کر دیا ہے، جس سے کہ ان کی کتاب بنی ہے. اور انگریزی اردو دونوں میں ہے یہ. اچھا، غزالہ بوسٹن امریکہ سے لٹریچر فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے اور اپنی بہت خوبصورت نظموں کی کتاب انسانیت آن بینگ ہیومن ہم تک پہنچانے کے لیے یہاں آئی ہیں. کتاب کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ نظموں کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا ہے. ایک ہی نظم کو پہلے کس زبان میں لکھا ہے یہ ہمیں غزالہ بعد میں بتائیں گی. یہ تو غزالہ کم از کم میں اس انداز میں کبھی میں نے کتابیں نہیں پڑھی تھیں. غزالہ کی پیدائش تو حیدرآباد سندھ کی ہے، مگر ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے وہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر بدایوں سے ہے. یہ ڈائریکٹلی کبھی بدایوں نہیں گئی، لیکن ان کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے آیا تھا. بدایوں کے پیڑے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں، مگر میں آپ کو وہاں کی ایک اور خوبی بتاتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ایک اینٹ ہٹاؤ تو ایک ادیب یا شاعر نکل آتا ہے. فانی بدایونی، عصمت چغتائی، شکیل بدایونی، محشر بدایونی، منور بدایونی، دلاور فگار، زہرا نگار، انور مقصود، ادا جعفری، صادقہ فاطمی اور نہ جانے کتنے اسی طرح کے ادب کے متواروں کا تعلق اسی شہر سے ہے. میرے خیال سے اب ہم غزالہ کو اگر غزالہ عالم بدایونی کہیں گے تو شاید برا نہ مانیں. کہیے غزالہ کیا خیال ہے؟ میں کچھ اجازت چاہوں گا، فرمائیے. اس لیے میں اتفاق سے ماڈریٹر بھی ہوں، بھول نہ جائیں لوگ. میرا کام لقمے دینا ہے، سوال پوچھنا ہے. اصل ہماری جو محفل کی جان ہے وہ ڈاکٹر غزالہ ہیں. ان سے عامرہ صاحبہ بھی گفتگو کریں گے، میں بھی جسارت کروں گا کوئی ایک آدھ سوال کرنے کا. صرف میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت دو عالموں کے درمیان بیٹھا ہوں. دو عالموں کے درمیان اور دو عالموں کے درمیان، اور میں خادم العالمین ہوں اس وقت. میرا کام خدمت کرنا ہے.
تو میں جب سے مجھے کتاب ملی ہے، عامرہ صاحبہ نے مجھے کتاب دی ڈاکٹر صاحبہ کی، تو میں اس کو بالکل اوپر سے لے کے کور ٹو کور پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، اور اتنی شاندار کتاب ہے. اس کی خوبی یہ ہے، بلکہ خوبیلٹی یہ ہے کہ یہ آسان زبان میں، اردو میں بھی انگریزی میں، بلکہ میں اس طرح کنفیوژن کا شکار رہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اردو میں لکھ کر اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا ہے یا انگریزی میں لکھنے کے بعد اردو میں آئی ہے. اٹس سچ اے بیوٹیفل پیس آف لٹریچر. تو ڈاکٹر صاحبہ نے جس کو 10 مختلف ٹاپکس ہیں، اس کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، اور ہر ایک کا الگ موضوع ہے، ہر ایک کے احساسات الگ الگ ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا مختصراً، یہ میں شروع میں زیادہ بول رہا ہوں، بیچ میں نہیں بولوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے کلام کو کسی نام سے منسوب کیا جائے تو وہ کلام کا نام ہے احساس. اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کا نام ہے سراپا دل. تعلیم بچنی چاہیے، بچتی ہے اس کو تعلیم. اچھا، تو یہ اس میں ہم باری باری سوال کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. سب سے پہلے میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ہے کہ آپ نے چونکہ میڈیسن سے آپ کا تعلق رہا ہے اور آپ مختلف ملکوں میں رہی ہیں، اور آج سے چند سال پہلے جب آپ کو یہ شاعری کا آپ نے ذوق پایا، جیسے کہ عامرہ صاحبہ نے فرمایا، پورا خاندان ہی ماشاءاللہ ایسا ہے جس کو فارسی میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ای خون ہمیں افتابست، یعنی سب کے سبھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے. تو آپ سے اب میں سوال آپ کو بولنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اب آپ شروع کریں کہ کیسے آپ کو یہ شوق ایک دم سے آیا، آہستہ آہستہ آیا، اور اس کے بعد میں اگلا سوال کروں گا. پلیز. شکریہ نصرت صاحب. آواز آ رہی ہے؟ اس کا وہ سوئچ یہاں ہے نیچے. اب آ رہی؟ اوکے. سو شکریہ عامرہ، شکریہ نصرت صاحب فار اس تعارف کا اور آپ سب کا یہاں آنے کا. آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے شاعری ایک دم سے شروع کی ہے رفتہ رفتہ. تو میں نے سب سے پہلے جو نظم لکھی تھی میرے خیال میں 7-8 سال پہلے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، کچھ ویری ایمیچیورش، لیکن پسند کی گئی، لوگوں نے، فرینڈس نے اس کو ایڈمائر کیا. تو لیکن اس میں کوئی اتنی خاص there was no deep thought in it. اس کے بعد وہی چیز، وہی باتیں ذرا ریفائن ہوئیں، اور اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں بیٹھے بیٹھے شاعری کہاں سے سوجھ گئی. سو بیٹھے بیٹھے شاعری اس لیے سوجھ گئی کہ زندگی کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ انسان کو دماغ میں رفتہ رفتہ جاتے رہتے ہیں. آپ کانشیسلی سوچیں تو یو کین ناٹ ریکلیکٹ ایوری انسیڈنٹ دیٹ ہیپنز ان یور لائف، بٹ یو ول سرٹنلی وہ چیزیں جب ایکیومولیٹ ہو جاتی ہیں تو یو ہیو اے فنڈ آف ایکسپیرینسز، اے فنڈ آف نالج، اے فنڈ آف ویکیبلری. اور ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو پرمیشن دے دیں ٹو ایکسپریس، دین دیٹس پوئٹری. سو اٹس ریئلی اینڈ میں بہت سارے بچوں سے، فرینڈ سے جن کو کوئی شوق ہے تھوڑا سا بھی لکھنے کا، تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ اگر کبھی ذہن میں کوئی خیال آئے، جسٹ پین اٹ ڈاؤن، اینڈ دیٹس آل دیٹ از پوئٹری. دیر از نو میجک ٹو اٹ. سو آئی تھنک مختصراً آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آئی گیو مائی سیلف پرمیشن ٹو ایکسپریس، اور دیٹ میڈ پوئٹری. اچھا، میں نے ذہن میں اس کی ترتیب یہ بنائی ہے ہمارے 1 آور سیشن کی کہ میں مختلف آپ کی نظموں کے بارے میں کچھ بات چیت پوچھوں گا، سوال کروں گا، اور اس کے بعد خود سے آپ سے درخواست ہوگا کہ اس میں چند چیزیں آپ خود پڑھ کے سنائیں، اور آخر میں اگر وقت ملا تو ایک چیز میں بھی چھوٹی سی اس کا حصہ پڑھوں گا. ضرور. اب آپ کا جو پہلا جو اس میں آپ کا وہ ہے گیونگ کا، جو ایک پورا اپنی نظم ہے اردو انگریزی میں، تو اس گیونگ سے کیا مطلب ہے؟ وقت دینا ہے، زندگی دینا ہے، کسی کے ساتھ دینا ہے، کیا ہے یہ دو؟ کیا ہے؟ واٹ شوڈ وی گیو؟ سو نظم اگر آپ پڑھیں تو گیونگ میرے خیال میں یا میرے ان مائی پرسپیکٹیو، اور میں کہتی بھی ہوں اکثر جگہ فنڈ ریزرز وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو رائٹنگ اے چیک از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو ان لائف. اٹس جسٹ دا ایزیسٹ تھنگ.
کسی کو آپ اپنا وقت دیں, اپنی فیلنگز دیں, اپنا ساتھ دیں. بی پریزنٹ فار سم ون. کسی برے وقت میں کسی کے ساتھ رہیں, وہ چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. آپ کسی ڈوبتے ہوئے کو سنبھالیں, اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی برے پیچ سے گزر رہا ہے. غزالہ, میرے خیال سے یہ تو بہت ماشاء اللہ بہت بڑی باتیں ہیں. میں تو کہتی ہوں کسی سے آپ ہنس کے بات کر لیں, رائٹ, کسی کی تعریف کر دیں, آتے جاتے ایک مسکراہٹ دے دیں. اسمائل دینا بڑا طاقتور چیز ہے. آتے جاتے کسی کو اسمائل دے دیجئے. اور یہ میں نے دیکھا بڑے پڑھے لکھے ملک جو ہیں وہاں پہ یہ کلچر ہے. یہاں پر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھیں پریشان ہو جاتا ہے, یہ مسکرا کیوں رہا ہے. تو لیکن کیونکہ غزالہ عالم امریکہ میں رہتی ہیں, انہوں نے یہ کلچر دیکھا ہے, تو شی مینز اے لاٹ وین شی از سیئنگ دو گیونگ. دیٹس ٹرو, لیکن تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ آئی ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ ٹو, اینڈ دیٹ اسی سے انسان سیکھتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے مشکل وقت میں سنبھالا ہے یا اٹھایا ہے گرتے سے, وہ پھر دیٹ بیکمز اے لرنڈ بیہیویئر, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ریسیپروکیٹ دیٹ اے لاٹ ایزلی. اس کو کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کی اٹ بیکمز اے پارٹ آف یو. بہت عمدہ. سو آئی ڈو تھنک کہ, اور گیونگ کا جو آخری بند ہے کہ جب زر دو یا زمین دو, اس ہاتھ کو خبر نہ ہو, اس ہاتھ سے چپکے سے دو. سو اس کی اپنی جگہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک شعر بڑا اور بہت عمدہ ہے جو بڑا میرے دل کو لگا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ آدمی شکست کھا جائے دوسرے کو جتا دے, جس پہ جگر فرماتے ہیں کہ تیرے دل کے ٹوٹنے پر تجھے ناز کیا ہے, تجھے اے جگر مبارک, تیرے دل کے ٹوٹنے پر تجھے اے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ. ایون آپ کسی دوسرے سے ہار جاتے ہیں, یہ بھی ایک دینا ہے, دوسرے کو جیت آپ دے رہی ہیں. تو یہ جو پہلا ہے دو والا نظم جو ہے مجھے اس سے بہت. اس کے بعد آپ آتی ہیں الزائمرس کے بارے میں, تو اس کے بارے میں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے درد کو محسوس کرنا, تو یہ آپ کو کہاں سے کوئی ایکسپیرینس کسی طرح کا ہوا آپ کو, کسی قریبی جاننے والے کا؟ کئی قریبی جانے والے کے, اور میں نے کچھ نظمیں پک کی ہیں اپنی کتاب سے, 2 اس کتاب سے کی ہیں اور 2 جو میری اگلی کتاب آ رہی ہے اس میں آئیں گی انشاءاللہ. الزائمرز اپنی پریکٹس میں اور اپنے آس پاس ہمارے فیملی میں, فرینڈس کے پیرنٹس, اٹس جسٹ کافی کچھ دیکھا ہے. اور الزائمرز کی سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اینڈ ایکچولی کچھ لوگوں کو آپ کو شاید علم ہو کہ الزائمرز کے لیے دیر آر 2 schools of thoughts. ایک یہ ہے کہ الزائمرز جس کو ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ, دے آر ان ٹوٹل اسپیس, دے ڈونٹ نو what the heck is going on, انہیں کوئی آس پاس کی سراؤنڈنگ سے نہیں پتہ. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اینڈ دا فرسٹ اسکول آف تھاٹ از واٹ وی آل ان جنرل بلیو اینڈ ایکٹ اپان. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انہیں نہیں پتہ, لیکن دے نو واٹ از گوئنگ آن, اٹ از جسٹ دیٹ دے کین ناٹ ایکسپریس اٹ. تو اس پہ میں نے اگر اجازت ہو تو میں ضرور اور الزائمر کی نظم جب بھی میں نے پڑھی ہے, اتفاق ہے یا ریالٹی ہے ہماری زندگی کی کہ ہم سب نے یا اپنی فیملی میں یا فرینڈس کے پیرنٹس میں یا پیشنٹس میں کسی نہ کسی کو الزائمر سے دیکھا ہے. اور الزائمر از ڈیمینشیا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی ڈیمینشیا فار اینی ریزن. میرے کچھ مریض ہیں, مجھے ابھی اپنی پریکٹس میں کوئی 26 سال ہو گئے ہیں, وہ میرے پاس آتے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک, ان کے ماشاء اللہ اسٹرانگ ہوتے تھے, اور پھر گریجولی ان کا جو ڈکلائن دیکھا دیکھتے دیکھتے وہ ایک بالکل مختلف پرسنالٹی بن گئے ہیں, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ریورٹ کر گئے ہیں اپنے بچپنے کی طرف.
بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, اور بڑی ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. تو جو نظم پتہ نہیں آپ نے کچھ لوگوں نے شاید پڑھی ہو, کتاب میں نہیں پڑھی ہے تو لے کے پڑھ لیجیے گا. اور کتاب کے لیے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ میں اردو میں نظمیں لکھتی تھی اور لکھتی ہوں, لیکن پھر کچھ یہ ہوا کہ وہاں لوگوں نے انوائٹ کیا کہ ہمارے بچے کا سیرا لکھ دو, اور شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی لکھا. اور جب بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے نان دیسی سے شادیاں کی ہیں, تو ان کے جو فرینڈز آتے ہیں وہ تو بالکل انہیں اردو کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو میں نے اسی نظم کا انگریزی کا بھی ورژن لکھتی تھی. لیکن جب کتاب لکھی میں نے تو پھر میں نے ہر نظم کا انگریزی کا ورژن اسی لیے لکھا, اور اردو کے ورژن کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹریشن بھی ہے, کیونکہ بہت سارے بچے ینگ ایڈلٹس جو ہیں وہاں پہ, میرا اپنا بیٹا بھی, وہ اردو سمجھ تو سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. تو وین دے ریڈ دا ٹرانسلیٹریشن تو ان کی سمجھ میں نظم آتی ہے. اور مجھے اگر آپ پوچھیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی کیا ہے کتاب لکھنے کی, وہ جب میں کہیں جاتی ہوں پڑھتی ہوں, یا اگر میری فرینڈس کے بچے ہیں ینگ ایڈلٹس, وہ آ کے مجھے کہتے ہیں او آنٹی یو روٹ دیٹ بک, آئی لوڈ اٹ, میرا مقصد پورا ہو گیا. اف دے نو کہ اردو پوئٹری ہیز گاٹ سو مچ ویلیو اینڈ ہیز گاٹ, جسے کہتے ہیں اٹس رچ, کیونکہ اردو پوئٹری از ناٹ جسٹ گل و بلبل اور عشقیہ شاعری, دیر از اے لاٹ ٹو اٹ. تو جب وہ بچے, تو اس لیے ان آل فیئرنیس ٹو دا بچاز, آئی تھنک کہ جو ٹرانسلیٹریشن ہے یا جو انگلش کا ورژن ہے, سو ود آل دیٹ میں الزائمر کے مریض کی صدا, اس میں مخل ہوتا ہوں میں بات کو, میں شاید دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ اردو بھی خود لکھی ہے اور انگریزی کا ترجمہ بھی خود ہی کیا ہے, یہ کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہے. جی ارشاد. کہ اٹس ناٹ این AI گوگل ٹرانسلیٹ. سو نظم ہے الزائمر کے مریض کی صدا. واہ. میرے آس پاس کون ہے, مجھے سب علم ہے آج بھی, مجھے لوگ سمجھتے ہیں بے خبر, مجھے سب خبر ہے آج بھی. میری سوچ رک سی گئی ہے کچھ میرے بچپنے کی یاد میں, مجھے دوستوں نے بھلا دیا, مجھے یاد ہیں وہ آج بھی. واہ سبحان اللہ, بہت اچھا. میرا گھر وہی, میرا در وہی, مجھے یاد ہیں وہ سب راستے, مجھے روکتے ہیں قفس کئی, میری راہ میں ہے رکاوٹیں. اینڈ آئی آلویز انٹرپٹ ہیئر اینڈ انٹرجیکٹ کہ جب ہم الزائمر کے مریضوں کو وہاں پہ علاج ہوتا ہے, جب رکھتے ہیں فیسلٹیز میں, تو دے ہیو لاکڈ فیسلٹیز اینڈ دے لٹرلی آر ان لاکس اینڈ کیز, بیکاز سب سے بڑا مسئلہ الزائمرز کے مریضوں کا ہے کہ دیر آر رسک ٹو دیم سیلوز, وہ وانڈر آؤٹ کر جاتے ہیں. کہ دروازہ کھول کے وہاں آپ لوگوں تو یہاں پہ بہت بلیسڈ ہیں ماشاء اللہ, آپ کی جو ریسورسز ہیں بہت اچھے ہیں کہ آپ ایک ملازمہ کھڑی ہے ساتھ, یا جو بھی طریقہ ہے, آپ ادھر از سیفٹی اینڈ دیر آر فیملیز ہیئر. جب فیملیز نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بیچاروں کو لاکس اینڈ کیز میں فار دیئر اون سیفٹی. سو میرا گھر وہی, میرا در وہی, مجھے یاد ہیں وہ سب راستے, مجھے روکتے ہیں قفس کئی, میری راہ میں ہے رکاوٹیں. واہ سبحان اللہ. میری نیند کیوں ہے اجڑ گئی, میری بھوک بھی ہے اب مٹ گئی. سبحان اللہ. میرے پاس بیٹھو, میرا خواب بنو, مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ بھی. کیا کیا. دیٹس دا بگیسٹ تھنگ دے وانٹ از جسٹ یو دیئر. ان کو دوائیاں نہیں چاہیے, ان کو کپڑے نہیں چاہیے, دے وانٹ پریزنس ان دیئر لائف. سو میری نیند کیوں ہے اجڑ گئی, میری بھوک بھی ہے اب مٹ گئی, میرے پاس بیٹھو, میرا خواب بنو, مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ بھی. میرے اپنے دکھی مجھے دیکھ کر میں یہ کیسے کروں انہیں خبر, مجھے زندگی کی تمنا ہے, مجھے فتوائے موت نہ سناؤ ابھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بہت اچھا. ٹھیک ہے, بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور میں تو سچ کروں اتنا متاثر ہوں کہ میں تو اتنا بے قرار تھا کہ بڑا مشکل سے, آئی ایم انبرائڈلڈ ہارس وائز میٹر آف اسپیکنگ, آئی ہیو ٹو
pull my reins myself. डॉक्टर साहब से कहता मैं तो पूरा इतना हिफ्ज़ कर चुका हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक उसको सुना सकता हूँ, और हर जो टुकड़ा है उसके पीछे एक डेप्थ है, एक कहानी है, एक फ़्लो है, और जैसे से आपने फरमाया सादा ज़बान है. इस पर कल ही डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बिल्कुल एक 30 सेकंड का वाक़या मैं बताना चाह रहा था. डॉक्टर साहब को बताया कि एक साहब थे, वो अपने ऑफिस बहुत देर से आते थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं उसको नाश्ता करा के आता हूँ. और अकेले रहते थे दोनों बुज़ुर्ग, और वो इतनी बीमार है कि वो किसी को पहचानती नहीं. तो उनके बॉस ने कहा ये तो बड़ा आसान बात है, तब तो कोई भी नाश्ता करा सकता है उसको, उनको. कह रहे वो मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं तो पहचानता हूँ. वाह वाह, ये है असल ब्यूटी. इसके अंदर डॉक्टर साहब ने बताया ये दो तरफा है, और उनको भी बहुत सारी बातें वो समझ रहे हैं. डॉक्टर साहब की नज़्म जो है, द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, ही मे नॉट एक्सप्रेस एंड रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर व्हाट वी एक्सपेक्ट, बट ही और शी नोज. अगला मौजू डॉक्टर साहब जो है वो है इंसानियत के बारे में. इस मौजू से मतलब नज़्म, जिसमें जिगर फरमाते हैं कि जब तक के गमे इंसान से जिगर, इंसान का दिल मामूर नहीं, जन्नत ही सही दुनिया लेकिन जन्नत से जहन्नुम दूर नहीं. ये है लुब्बे लुबाब इस पूरी कलाम का, जिसमें डॉक्टर साहब का जोर है इंसानियत, और ये उस पूरे कलाम की रूह है. डॉक्टर साहब ओवर टू यू. जी, इस नज़्म में जो आपने इंसानियत के बारे में बात की है, जी, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा, रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है. रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए कि पतीली से गर्म है. सारा मसला ये है. डॉक्टर साहब ओवर टू यू. जी, शुक्रिया. सो इंसानियत किताब का भी उन्वान है, टाइटल है, और मुख्तलिफ़ मुशायरों में मैंने पढ़ी है. इट हैज़ बीन वेल रिसीव्ड. लंबी अच्छा, नज़्म ये है. किताब लिबर्टी पे मौजूद है, लिबर्टी बुक स्टॉल पे, अगर कोई वहाँ से लेना चाहे तो ले सकता है. यहाँ पर लिबर्टी का स्टॉल लगा हुआ है. तो वो जब स्टॉल से आप लेंगे तो पढ़िएगा. मैं सिर्फ उसका एक शेर सुनाऊंगी जो मेरा पसंदीदा शेर है. नज़्म जो मैंने अगली चूज़ की है वो है PTSD पे, लेकिन इंसानियत का एक शेर है कि बाज़ार में औरत जिस्म को बेचे, बाज़ार में औरत जिस्म को बेचे, गाहक हर सू आते हैं, क्या दीनों मज़हब पूछ के उससे वापस घर को जाते हैं. सो इट्स, अगर आप वो नज़्म पढ़ेंगे तो द शेर विल फिट इन. मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैरान परेशान हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यू हैव टू रीड इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. अगली नज़्म जो मैंने पिक की है वो है PTSD. तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसमें किताब में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों हैं, और हर नज़्म से पहले एक है प्रियम्बल के व्हाट इंस्पायर्ड मी टू राइट द पोएम. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये तुमने ये नज़्म लिखी, कितने दिन लगे तुम्हें लिखने में? तो लिखने में तो यकीन मानिए 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं. अगर कोई ख़्याल आ जाए उसको फिर 1-2 दिन में रिफ़ाइन कर देती हूँ, लेकिन टू पब्लिश इट ये सारी चीज़ें एक साल लगा था. सो PTSD एंड एज आई सेड कि जब आप लिखते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो जमा हुआ है दिमाग में, वो एंड यू गिव योर सेल्फ फ्रीडम टू एक्सप्रेस, यू कैन पुट इट डाउन. सो जब किताब में मैंने जो प्रियम्बल्स लिखे हैं वो हैं कि मैंने क्यों ये नज़्म लिखी. सो अब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ूँगी, इसका इंग्लिश का तर्जुमा भी और प्रियम्बल भी. सो प्रियम्बल ऑन द PTSD. A patient whom I have cared for over the years is a war veteran. And this is all true. I mean, nothing in this book is made up. So he jumps out of bed at night if he hears a truck on the road. He is intellectually aware that the truck on the road is not coming to kill him, but his subconscious overrules his thoughts. I have experienced traumatic issues as a young woman. Just the thought of separation from someone whom I care for sends my heart racing, and I am overcome with fear. Life is incomplete without traumatic events. We fight them and live through the trauma.
time flies and trauma leaves its scars behind. And then there is another stab, and the wound weeps. Is it the same trauma, or is it just a similar one, or is it not even a trauma? It's just me. वाह, So उर्दू में इस नज़्म का उन्वान है बेसबब बेवजह। कुछ ज़ख्म पुराने फिर से ताज़ा हुए, बेवजह एक खलिश, बेवजह एक दर्द। धड़कनों में तलातुम, सांसें रुक सी गईं, कुछ लगे ना भला, दिल है डूबा हुआ। ये सब क्यों हुआ, बेसबब बेवजह। कितनी वीरानगी नज़रों में बसी, लब यूं हैं सिले, इनको हंसना नहीं। अपनी रातों की नींदें अपनी ना रहीं, वक्त रुक सा गया, सांसें आती नहीं। ये सब क्यों हुआ, बेसबब बेवजह। किससे पूछूं भला कौन बतलाएगा, ऐसा होता है क्यों कोई जाने नहीं। ये ज़ख्म इतने गहरे कि ये दिखते नहीं, ऐसा टूटा है दिल, हिल गई है ज़मीं। ये सब क्यों हुआ, बेसबब बेवजह। कैसे इल्ज़ाम दूं किसी नादान को, खाक समझेगा वो जिस पे बीती नहीं। मेरा माजी है ये, इसका दोष कुछ नहीं। ये ज़ख्म तो हैं वो जिनको भरना नहीं। वाह, फिर ये उम्मीद क्यों कुछ बदल जाएगा, ना मिलेगा सुकून ना वो वक्त आएगा। मेरे अपने ज़ख्म बने हैं सबब, और माजी मेरा बना है वजह। ये सब जो हुआ बासबब बावजह। वाह, 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कह रहे हैं? तो इसका मैं अंग्रेज़ी का भी पढ़ती हूँ। कुछ लोग इरशाद। कहते हैं कि बाय द वे जस्ट इंटरजेक्टिंग है कि जब मैंने अंग्रेज़ी की नज़में लिखी थी तो मुझे नहीं पता था कि अंग्रेज़ी भी कोई पसंद करेगा। और बार बार मेरे जो दो एडवाइज़र्स हैं, मेरे मियाँ और मेरा बच्चा, उनको मैं कि कोई पढ़ेगा इसको, फैज़ी विल योर फ्रेंड्स रीड इट, एंड इज़ लाइक यस मॉम दे विल रीड इट, यू आर फाइन। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरी किताब आई अमेज़ॉन पे और जगह जगह, तो जो पहला अमेज़ॉन रिव्यू था वो किसी ऐसी ख़ातून से था जो उर्दू ना समझती हैं ना पढ़ती हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी की नज़में इतनी अच्छी लगी। एंड एक इसमें नज़म है, मेरे ख़्याल में ये सुनाएंगे नहीं, आप नहीं सुना रहे हैं ना शायद? जी, तो वो उसको लेके बैठ गई। फिर अल्ज़ाइमर्स जो है, इट हिट्स अ लॉट ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू होम। सो PTSD, इसी ये बेसबब बेवजह का अंग्रेज़ी वर्जन है। ओल्ड वुंड्स रिफ्रेश्ड, अनदर स्टैब, अनदर गैश। My heart races as my breathing halts. With a sinking heart, nothing makes sense. Why, oh why, do I feel this way? My empty gaze and lips so sealed, never to smile again. With sleepless nights, time stands still. Why, oh why, do I feel this way? Who do I ask? Who will I tell? Why does this happen? No one knows. These hurts are so deep, they will never heal. My heart broke and shook my world. Why, oh why, do I feel this way? Who do I blame? The one who is naive? The one who has not suffered will never know. My past is the reason my wounds are so deep, they will never heal. Why do I hope things will change and I will find peace? It's my own wounds that have caused the pain. It's my own past that has caused the wounds. And that is why I feel this way. That's it. वाह। एक आपने आगे लिखा है, मुख्तलिफ है, his only sin, जिसमें एक रंग के बारे में है। और मैं कल ही उसमें बारे में पढ़ रहा था। ज़ाहिर ब्लैक कलर के बारे में, जो कलर्ड लोग हैं उसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी। तो डॉक्टर साहब, कर्नल साहब जो हमारे दोस्त, आप इसकी तायीद करेंगे कि जो ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी, इट इज़ मोर देन 67% इन द होल
یونیورس. یعنی روشنی تو کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے, لیس دین 30%. اینڈ ڈارکنیس ہیز اٹس اون انرجی. جو دنیا کے اندر مطلب یہ آپ کی جو الیکٹرک میگنیٹک ریز جو ہیں, ویوز ہیں, یہ چل رہی ہیں, دے آر مور پاورفل, اور ہم انہیں کو برا سمجھتے ہیں, اسی رنگ کو. بقول پرانا گانا یاد ہے ڈاکٹر صاحب, ہم ہی کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں, ہم تیرے تیرے چاہنے والے ہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی, یا میں اگلا ایک آپ کی جو ہے ایگو ٹریپ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, جس کو میں ابا کی قید پڑھ رہا تھا, وہ تھا انا کی قید. تو میں اس کو پڑھا. زیادہ فرق نہیں ہے ویسے ابا کی قید اور انا کی قید میں. اس قید پہ جگر ہی کا ایک مجھے شعر دوبارہ یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. آپ لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اگر آپ لوگ بھی سامعین میں شامل ہو جائیں تو خرچ نہیں, گناہ نہیں ہے اس کا. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا سیری ہے کیا رہائی ہے. تو یہ جو رہائی یہاں ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں, نظم جو ہے وہ انا کی قید ہے, اپنے ایگو کی. یعنی کہیں ہمیں وہ مجبور کرتی ہے, کہیں تکلف سے کام لیتے ہیں, کہیں ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں برا نہ سمجھے, کوئی ہمیں چھوٹا نہ سمجھے. اٹ از ویریس کمپلیکسز جس کا شکار. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گی, یا ہمراہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. ارے جی ڈاکٹر صاحب, آپ اس نظم کے بارے میں کچھ مزید کہیں گی یا میں آگے بڑھیں؟ نہیں, میں رنگ پہ جو آپ نے کہا وہ میں نے لکھی تھی. جب جارج فلوئڈ کا انسیڈنٹ ہوا تھا امریکہ میں, یہاں بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایک کالے آدمی کو سب کے سامنے قتل کر دیا گیا, اور اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے $10 کا کاؤنٹر فیٹ بل یوز کیا تھا. اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی, کوئی صرف $10 کا فیک بل یوز کیا تھا, اور وہ اس کو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اور جنہوں نے کیا وہ دے آر اسکاٹ فری, ان کو کچھ نہیں ہوا. اور یہ ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں دیکھتے ہیں, اور کہ دا کلر ڈسکرمنیشن ٹوٹلی رنگ پہ. اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کسی کے رنگ سے اس کی کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایز اے انسان کیا ہے وہ یا کیا نہیں ہے. خیر, تو وہ کچھ ایسی بھی چیزیں میں چھوڑ دوں گی جو آپ کتاب خریدیں اور کتاب سے پڑھیں. میں اگلی جو میں نے پک کی ہے نظم, وہ کتاب میں نہیں ہے, انشاءاللہ اس سال جو کتاب آ رہی ہے اس میں ہے, اور وہ ہے صنف نازک پہ ہوا وار. صنف نازک پہ ہوا وار, پھر نہیں ہوا وار. تو غور سے سنیے گا, آپ کی اردو کریکٹ کر رہے ہیں. وہ پھر ہوا وار نہیں, صنف نازک پہ ہوتا رہتا ہے, تو یہ اسی لیے لکھا ہے میں نے. صنف نازک پہ ہوا وار, رنگ و رقص کی محفل اور نشے میں ڈوبے لوگ, جسموں کا ٹکراؤ اور حیا کی حدیں ہوئی پار. صنف نازک پہ ہوا وار. ایک میدان جنگ جہاں ہر سمت ہیں بلوے, عورت بنی ایک نشانہ اس آہ و فغاں میں. کون سنے اب اس کی پکار, صنف نازک پہ ہوا وار. ویران سڑک اور گھپ اندھیری رات, ویران سڑک اور گھپ اندھیری رات, ایک مرد کا تشدد, ایک عورت بے بس و لاچار. صنف نازک پہ ہوا وار. کیا بات. عمر بھر کا ہے رشتہ لیکن محبت نہیں اس میں, ایک مرد کی ہوس اور عورت کا ہے انکار. کیا صنف نازک پہ ہوا وار. واہ. ٹھکرائی ہوئی عورت گھر سے ہوئی بے گھر, روزگار کی تگو دو اور مالک کرے تکرار. صنف نازک پہ ہوا وار. سبحان اللہ. سبحان. اپنی چھت کے سائے تلے, بائی دا وے اگر جس کو نہیں علم ہے تو the most abuse happens from family members. سچ بات. اپنی چھت کے سائے تلے خاندان کی پناہ میں, ایک شخص جو تھا اپنا آج بنا وحشی و خونخوار. صنف نازک پہ ہوا وار. واہ 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 واہ. تو کیوں نہ محفلوں کی رونق
حیا سے سجا دیں، میدان جنگ میں امن کی صدا دیں، کیا کہہ لیں، اندھیری سڑکوں پر روشنی کے دیے جلا دیں، سبحان اللہ، رشتوں کی نفرت کو محبت میں بدل دیں، سبحان، ٹھکرائی ہوئی عورت کو اس کی عزت لوٹا دیں، سبحان اللہ، اپنے ہی گھر میں اپنوں سے پناہ دیں، کیوں نہ ہر وار کی قیمت اس سے بڑے وار سے لوٹا دیں، واہ واہ واہ، کیوں نہ صنف نازک کو آج صنف اہن بنا دیں۔ سبحان اللہ، بات بانو اس میں صرف نازک کے بارے میں جو آپ نے فرمایا بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی تمام ارادے اور نیک تمنائیں۔ اس میں صرف ایک چھوٹا سا ننھا سا ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ وار صرف نازک کا بھی بڑا کاری ہوتا ہے۔ ایک خاتون گئیں پامسٹ کے پاس، کہنے لگیں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے یہ بتائیے، تو انہوں نے کہا آپ تو کروڑ پتی ہونے والی ہیں 6 مہینے کے بعد، اور بہت آپ کا رتبہ دنیا میں بڑا شاندار ہوگا، بڑی مشہور ہوں گی اور آپ کروڑ پتی ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹا سی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ بیوہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ بتائیے میں پکڑی جاؤں گی یا نہیں؟ تو صرف نازک کا وار بھی بڑا کاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اگلی آپ نے فرمایا ہے لائف از اے ڈانس، جس کے بارے میں کسی نے مجھ جیسے بڑے مفکر نے یہ کہا ہے، جی نہیں ہے، شکریہ، کہ ڈانس ایسا ہو، عجیب منزل میں مومنین گفتگو پہنچ رہی ہے، باقر صاحب گفتگو عمومی سطح سے بلند ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے کہ ڈانس اتنا عمدہ ہو کہ بس ڈانس رہ جائے، ڈانسر نہ رہے، بیچ میں ڈانسر غائب ہو جائے، اٹ شوڈ بی سو پرفیکٹ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی جو رقص ہے، عروج و زوال، روشنی اور تاریکی، آنا اور جانا، ویوز کا جو موومنٹ ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اس لائف کے ڈانس کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ لائف از اے ڈانس۔ اگر ہو سکتا ہے، مطلب میں نے اس نظم میں زندگی پڑھ ہی دیتی ہوں، چلیں میں دیکھ رہی ہوں کچھ وقت ہے تو میں کتاب سے ہی پڑھ دیتی ہوں۔ جی ارشاد۔ اور یہ دس از ایکچولی یہ ایک نظم ہے جب میں پڑھتی ہوں تو بائی دا وے میری ساری نظمیں جو ہیں وہ غمگین اور گھمبیر نہیں ہوتی ہیں، کچھ ہلکی پھلکی بھی ہوتی ہیں، تو دس از ون آف دوز جو ذرا ہلکی پھلکی ہے۔ لیکن زندگی میں ہم اس کو میں پڑھوں گی اردو میں، لیکن میں پریامبل اس کا انگریزی میں پڑھتی ہوں تاکہ یو انڈرسٹینڈ کہ میں نے یہ کس خیال سے لکھی ہے۔ لائف از اے ڈانس از، کیونکہ ہمارے لوگوں سے رشتے ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کچھ ہوتا ہے تو تھنگس چینج، وہ رشتے میں وہ انٹینسٹی نہیں رہتی، کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وی آر ہیومن بینگس، سو غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ میں آئی ریڈ دا پریامبل اور اس کے بعد میں اردو کا اس کا ورژن پڑھوں گی۔ سو لائف از اے ڈانس۔ So the preamble is, I had a falling out with a dear friend. It seemed like we became strangers to each other. The closest friendship went furthest away, but the bond remained and our friendship survived. Life always has a rhythm with relationships that are fragile, yet rooted at the same time. We make moves and reposition to navigate our way through the ups and downs of life. Our moves evolve and are often unpredictable. What seems chaotic on the surface holds beauty underneath it, making life a dance. واہ، واہ، So, نظم کا اردو کا عنوان ہے زندگی ایک رقص ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی ڈانس لیسنز لیے ہیں، میں نے ایک دفعہ لیے تھے، بٹ آئی ہیو گاٹ 2 لیفٹ فیٹ سو آئی کوڈ نیور موو فارورڈ، مگر آئی ڈیڈ لرن کہ ڈفرینٹ ڈانسز میں انکلوڈنگ سالسا
there is a certain rhythm and a certain movement. اور اگر آپ سوچیں تو کبھی کبھی زندگی میں بھی وہ ایک ردم اور موومنٹ ہوتا ہے جو ہمیں آگے چلاتا رہتا ہے. سو زندگی ایک رقص ہے. اور یہ جب میں پڑھتی ہوں تو آئی گیٹ اے لٹل تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہوں. سو کبھی فاکس ٹراٹ کبھی والس ہے, کبھی ٹینگو کبھی بھنگڑا ہے, اپنی زندگی بھی ایک رقص ہے. کبھی 2 قدم ساتھ بڑھے کبھی 2 قدم پیچھے رہے, کبھی راستے بدل گئے مگر دل سے دل ملے رہے. جیسے فاکس ٹراٹ میں ایک موو ہے, اپنی زندگی بھی ایک رقص ہے. واہ 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 واہ. کبھی 1 2 3 ہے, کبھی دائیں آگے بڑھتا ہے کبھی بائیں ساتھ چلتا ہے. ہمیں گھیرتا ایک حصار ہے, جیسے والس میں ایک اسکوائر ہے. واہ واہ. اپنی زندگی بھی ایک رقص ہے. سبحان اللہ. کبھی تیز ہے کبھی سست ہے, کبھی پاس ہے کبھی دور ہے, کبھی جذبوں کی تپش بھی ہے, کبھی دھڑکنوں کا قرب ہے. واہ. جیسے ٹینگو میں ایک ملاپ ہے. کیا کیا. اپنی زندگی بھی ایک رقص ہے. سبحان اللہ. سبحان. کبھی ہنگامہ ہر سمت ہے, کبھی رنگوں کی بوچھار ہے, کبھی شور و فغاں کی گونج ہے, کبھی دوستوں کا یہ پیار ہے. جیسے بھنگڑے میں ایک ہجوم ہے, اپنی زندگی بھی ایک رقص ہے. کبھی اونچ ہے کبھی نیچ ہے, کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے, کبھی اندھیرا ہر سمت ہے, کبھی روشنی کی جھلک بھی ہے. سبحان اللہ. کبھی پیالی آدھی خالی دکھے, کبھی خالی پیالی بھری دکھے. سبحان اللہ. یہ سب اپنی نظر کا کھیل ہے, جبھی زندگی ایک رقص ہے. واہ واہ واہ. So کیا it's کہ. just that's the essence. It's just ہم دیکھتے کیسے ہیں اپنی چیزوں کو. واہ اپنی واہ. زندگی. سبحان اللہ. اگلا آگے 2 موضوعات ہیں جو بڑے اہم ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب میں. ایک ہے سایہ شیڈو, اور اس کے بعد جو ہے ان سے پوچھو, گو اینڈ آسک دیم. یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی چیز میں بھی اس میں سے پڑھ دوں گا, اور پھر ڈاکٹر صاحبہ سے اور ڈاکٹر عامرہ عالم صاحبہ سے اختتامی گفتگو کر لیں گے. ہمارے پاس 15 منٹ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اجازت ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ شیڈو اور جو ہے جس میں آپ نے کہا ہے آدمی اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے, اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. بیٹے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا لیفٹ کو, پلیز آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں, ذرا سے خاموشی اختیار کر لیجیے, ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے اور نہ آپ بند کر کے بھاگ جائیں گے. اس لیے دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ڈانٹوں, لیکن میں ڈانٹوں گا نہیں جب تک پروگرام ختم نہیں ہو جائے گا. وہ ہے جی یہ کہتا ہے نکل جاؤں میں باہر آپ سے, جی یہ کہتا ہے, یہ سائے پہ بات ہو رہی ہے, نکل جاؤں میں باہر آپ سے اور پھر باہر سے دیکھوں چپ کے آپ کو اپنے آپ سے. تو یہ جو سایہ کی نظم ہے اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ آپ سے بھی بات ہو رہی ہے, انسان کے اپنے آپ سے بھی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنے کے, یا جیسے حمایت علی شاعر کہتے ہیں میں آئینے میں بھی ہوں آئینے سے باہر بھی, میرے وجود کی وحدت میں یہ دوئی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب. جی جی شکریہ. سو سایہ جو آپ پڑھیں گے تو آئی تھنک اگر اس کو میں بہت ہی کروڈ انگریزی میں کہوں تو اٹس لائک ٹو ہیل ود یو, آئی ایم ڈن ود یو. دیٹس بیسکلی واٹ اٹ از. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. کہ آپ کبھی ایک فرینڈ شپ ریلیشن شپ کسی طرح بعض لوگ اپنے کام کی سچویشنز میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا 200% بھی دے دیں لیکن دے آر ناٹ ایبل to be reciprocated or appreciated for their efforts and their roles. اور لکھا تو یہ چھوٹی سی نظم ہے, ذرا ایبسٹریکٹ ہے, پڑھ لیجیے گا, لیکن وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک نظم میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے وقت بتا دیجیے کتنا ہے. یہ ابھی we have around 13 minutes. تو ایک نظم میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. وہ
میں نے لاسٹ ٹائم جب پاکستان آئی تھی تو یہاں سے جب واپس گئی تو لوگوں نے پوچھا اچھا کیسا رہا تمہارا ٹرپ اور شاپنگ کی اور تمہاری فرینڈ سے ملی اور کیا کیا کیا، تو اس پہ لکھی. اور یہاں آ کے ایک جو ایک دا وارمتھ یا جو کہتے ہیں ایک طور طریقے جو ایک طور طریقے وارمتھ کہہ لیں یا آپ اس کو محبت سمپل الفاظ میں ایک اٹس اے سیلف لیس خلوص. اور وہ آپ 50 کچھ لوگ ہیں جن سے میں لٹرلی 40-45 سال کے بعد ملتی ہوں یا اتنا عرصہ گزر گیا ہے. اور کیوں ان کو خلوص ہے؟ کیونکہ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ یا دوستی کا ہے یا میری کزن ہیں یا میری پھوپھی ہیں یا جو کچھ بھی، تو وہ رشتے ہم وہاں پہ بہت مس کرتے ہیں. وی پے اے بگ پرائز فار اٹ. تو جب میں گئی تو میں نے غزالہ بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں بہت برائیاں نظر آتی ہیں اور جو سچ بھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن جب کوئی باہر سے آتا ہے اس کو جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یعنی کہ جو محبتیں ہیں آپس کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جیسی کہ ہمارے ملکوں میں ہیں. ہم کسی کے گھر بھی بغیر ٹیلی فون کیے جا سکتے ہیں. آپ جہاں پہ رہ رہی ہیں وہاں پہ آپ کو ہفتہ بھر پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے ملنے کے لیے. دیز تھنگس میٹر ٹو اس. رائٹ. سو نظم لکھی تھی میں نے دیس پلٹ، چھوٹی سی نظم ہے لیکن اٹ کیریڈ دی ایسنس آف واٹ آئی فیلٹ. دیس پلٹ. دیس کا یہ جو میرے فرینڈس جب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی کیا مزہ آیا، جو ہم سب کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. سو دیس کا حال نہ پوچھو تم، وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہے. یاران وطن بھی مخلص ہیں، ہر کوئی اپنا لگتا ہے. دیس کا حال نہ پوچھو. وہاں دھول بھی ہے، مٹی بھی وہی، ایک مجمع ہر سمت دکھتا ہے. ہر شخص نے موٹر رکھ لی ہے، اب پیدل کوئی نہ چلتا ہے. دیس کا حال نہ پوچھو. وہاں بجلی اب بھی جاتی ہے لیکن کچھ تہذیب کے ساتھ. واہ 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 واہ. وہاں بجلی اب بھی جاتی ہے لیکن کچھ تہذیب کے ساتھ. جانے کا پھر لوٹ آنے کا ایک وقت معین ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. دیس کا حال نہ پوچھو تم. کیا بات ہے، کیا کیا. وہاں پانی کی قلت بھی ہے. ہاں وہاں پانی کی قلت بھی ہے اور ٹینکر روز ہی آتا ہے. آئے آئے آئے. کہیں پھلواری پنپتی ہے، کہیں مٹکا خشک ہو جاتا ہے. سبحان. دیس کا حال نہ پوچھو. اینڈ دین آئی آلویز انٹرجیکٹ ہیئر کہ جب میں یہاں سے گئی تھی 35-40 سال پہلے تو ہمارے رشتہ دار، کچھ کزنس، کچھ فرینڈس کے پیرنٹس ینگ تھے، گھر سنبھالے ہوئے تھے. ان کا ایک روب تھا، ایک پریزنس تھی. جب اب میں نے آ کے دیکھا تو وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلا میں تک رہے ہیں، کھانا ان کے پاس لا کے رکھ دیا گیا. سو دے ہیو ڈکلائنڈ اینڈ دیٹ واز ویری ہرٹفل ٹو سی کہ ہر گھر میں بزرگوں کا سایہ، کچھ رونق بھی کچھ ویرانی. ایک وقت تھا سب کچھ ان کا تھا، آج وقت نے سب کچھ چھینا ہے. واہ واہ واہ. دیس کا حال نہ پوچھو. وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہے، یاران وطن بھی مخلص ہیں، ہر کوئی اپنا لگتا ہے. دیس کا حال نہ پوچھو. اگر ڈاکٹر صاحبہ اب ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ ہیں، جی میں 2 منٹ میں آپ کی ایک نظم کا چھوٹا سا ٹکڑا سنانا چاہوں گا جو کہ روح ہے، اس پوری کتاب کی روح ہے. جی. انسانیت کے بارے میں. اس کا اردو ترجمہ تو آپ لوگ پڑھ لی بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی، اس کا تھوڑا سا انگریزی حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر میں اختتامی الفاظ کے لیے عامرہ صاحبہ سے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو دعوت دوں گا. یہ جو ہے آن بینگ اے ہیومن،
کسی ہمارے استاد نے بڑا کہا کہ وی آر ناٹ ہیومن بینگس, وی آر ہیومن بیکمنگس. آل دا ٹائم وی ہیو ٹو بیکم اے ہیومن بینگ. تو اس پہ ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہیں, میں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں گا, بہت طویل ہے. ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں کہ the temple, the church and Kaaba, all paths lead to the one and only, the supreme and the divine. As two hearts unite in love, no norms are followed, no faith is questioned, love becomes the only religion. Wow. Caste and color have no meaning. Love finds a way to meet without a reason. Fathers and sons lost in wars, never returned. They are mourned by all. Families shattered with death and devastation. When calamities hit, lives come into peril. Several hands reach out to help. The color and the caste, is that even a question? Women in brothels, selling themselves, customs of flock and bid a price. Does anyone care? What caste? What religion? Does anybody ask these questions? From our mother's womb into the world we enter. The passage is the same for centuries, and for all it's been a God creation. ابھی آدھی اور باقی ہے, لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا. اس پہ صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں بجائیں. تو یہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک احساس ہے, اور ایک ڈیپتھ ہے, ایک رقص ہے. آپ کی شاعری میں بھی رقص ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب عامرہ, آپ پہلے کچھ کہیں؟ نہیں, آپ نے میرے خیال سے بہت کچھ کہہ دیا. بس میرا یہ کہنا تھا کہ غزالہ عالم سے پوچھ رہی ہوں, ہر ماں کو اپنی اولاد میں تفریق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کون زیادہ اچھی ہے, کون کم اچھی ہے. کچھ وقت جس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یا جھگڑا کر رہا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیتے ہیں نہیں تم اتنے مجھے پسند نہیں ہو, دوسرا زیادہ پسند ہے. یہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح شاعری میں بھی ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی چیز دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے, کوئی دل سے اتنی قریب نہیں ہوتی ہے, لیکن خوبصورت سب لگتی ہیں. تو میں غزالہ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کو اپنی ان نظموں میں سب سے زیادہ عزیز کون سی ہے؟ بہت اچھا سوال. آئی تھنک نہیں کہیں تو سنا دوں, ایک پیج کی نظم ہے. نہیں, وہ آپ کو جواب دے رہی ہیں, نہیں بتاؤں گی. نہیں بہت مائی اچھی, فیوریٹ بیکاز اٹس اے بریف بٹ اٹ کیریز. اگر ایک منٹ کہاں ہے, نہیں یہ ہے پیج 41. ہم نے تو نہیں کا ذکر بھی نہیں بہت اچھی ہے یہ میں نے پہلے انتخاب کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ میں یہ پڑھوں گا. اٹس بیوٹیفل. پلیز سنیے ڈاکٹر صاحبہ کی زبانی. کلام شاعر بزبان شاعر. 41 صفحے پہ ہے. یہ ہے پیج 42 اردو کا ہے, اردو کی پڑھوں گی. 43 پہ ہے. 43 جی بتاؤ. اس نے کہا ایک نظم لکھو. واہ. میں نے کہا ہرگز نہیں. واہ واہ. اس نے کہا مجھ پر لکھو. میں نے کہا ممکن نہیں. اس نے کہا جھوٹی سہی. میں نے کہا لکھتا نہیں. کیا کہنے, آپ لوگ بھی واہ واہ کر سکتے بھائی. اس نے کہا پھر سچ لکھو. میں نے کہا کہنا نہیں. اس نے کہا تم دوست ہو. میں نے کہا لگتا نہیں. کیا کہنے. اس نے کہا اب ہاتھ دو. میں نے کہا بڑھتا نہیں. ہائے. اس نے کہا تم ساتھ چلو. میں نے کہا رستہ نہیں. واہ واہ. اس نے کہا مجھ سے ملو. میں نے کہا کہ وقت نہیں. اس نے کہا ایسے ہو کیوں. میں نے کہا یہ میں نہیں, یہ تو ہے پرچھائی آپ کی. دل کو ہے لگتی یہ نہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں. That's really my favorite piece because یہ چھوٹی سی ہے and it carries the emotions of وہی جو میں کہتی ہوں کہ you can be running all your life after somebody لیکن there is a time in life and you say enough is enough. سبحان اللہ سبحان And that is اس کا اگر انگریزی ورژن بھی پڑھیں آپ and that applies in all phases in your life. سبحان اللہ. کبھی کبھی ہم ملازموں کو بھی کہہ دیتے ہیں enough is enough اب میں نے اور چوری نہیں برداشت کرنی جاؤ. So that happens, you know, it's not اچھا always. یہاں میں آپ کی بات کو روک کے یہ کہوں گا جی کہ ہمارے لیے آپ کی جو نشست ہے جی یہ اٹ از ناٹ انف ایٹ آل بلکہ یہ ہے کہ اس سے تشنگی اور بڑھ گئی ہے. بقول شاعر کے کہ تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں میں یاس رہتا ہوں تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جیتا رکھے قائم رکھے شاد رکھے آباد رکھے اور اس طرح آپ لکھتی رہیں اس طرح پڑھتی رہیں. ڈاکٹر عامرہ عالم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کو اداس کرتی رہیں. بالکل اداس کرتے رہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا یہاں میں دیا اور بہت ہم کو مستفیض کیا. دل ہمارا خوش ہوا دل کی کلی کھل گئی. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں چھوٹا سا شعر سے بات ختم کرتا ہوں. ہوتا ہے انبساط غذائے لطیف سے. انبساط کہتے ہیں خوشی کو. ہوتا ہے انبساط غذائے لطیف سے غنچے کو دیکھیے کہ ہوا کھا کے کھل گیا. ارے واہ واہ. اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. عامرہ عالم صاحبہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو بہت شکریہ. اور جس کو تصویر Ding